السلام علیکم ویورز۔ ہمارا آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اورا کے بارے میں، اورا کلینزنگ کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ اورا کیا چیز ہے، پہلے ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اورا کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں دنیا کی ہر چیز کے گرد رنگوں اور روشنیوں کا ایک حالہ موجود ہے جسے اورا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کائنات کی جو ہر شے ہے، کائنات کی تمام چیزیں 96% انرجی اور صرف 4% مٹیریل پر بیسڈ کرتی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں سالڈ نظر آتی ہیں وہ بھی در حقیقت انرجی ہی ہیں، جیسے کہ پہاڑ ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سالڈ چیز ہے، لیکن اس میں بھی 96% انرجی اور صرف 4% مٹیریل ہے۔ تو جو بھی چیز انرجی ہے، ہر چیز کے اندر ایک وائبریشن پیدا ہو رہی ہے اور اس وائبریشن سے ایک فریکوینسی ریلیز ہو رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر، ہماری فریکوینسیز کی بنیاد پر ہی ہمارا اورا کریٹ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرو میگنیٹیکل فیلڈ ہے جو انسان کے چاروں طرف یا کائنات کی کسی بھی چیز کے چاروں طرف موجود ہوتی ہے۔ ہمارے دل اور دماغ سے جو انرجیز نکلتی ہیں، ECG اور EEG، وہ ہمارے ارد گرد ایک حصار سا بنا لیتی ہیں جسے کہ ہم اورا کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف سائنسدان ہیں نکولا ٹیسلا، انہوں نے کہا کہ if you want to find the universe think in terms of energy, frequency and vibration۔ اگر آپ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو انرجی اور فریکوینسیز کی زبان کو سمجھنا ہوگا۔ انرجیز اور فریکوینسیز کی زبان میں اگر آپ بات کرنا جانیں گے، آپ اپنے آپ کو انرجی اور فریکوینسی کے لیول پر اپنے آپ سے کنیکشن کر سکیں گے اور کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں گے، تبھی آپ کائنات کو پا سکتے ہیں، یا کائنات کے جو راز ہیں وہ آپ کے اوپر افشاں ہو سکتے ہیں۔ اورا جو ہے ہمارا، وہ ہم جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، جیسے ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اورا کی ایک بہت بڑی وہ ہے پہچان ہے یا نشانی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے جن کا اورا ہم سے میچ کرتا ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پہلی دفعہ ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ہمیں ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم جو ہیں وہ اتنا زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا یا بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو اورا ہمارا اچھی طرح سے کریٹ ہوتا ہے۔ جتنا اچھا اورا ہوگا ہمارا، جتنا پاورفل اورا ہوگا، جتنا اسموتھ اورا ہوگا، اتنی ہی ہماری زندگی اسموتھ ہوگی۔ ہمارا اورا جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو، ہماری فزیکل ہیلتھ کو، ہماری اسپریچول ہیلتھ کو اور ہماری فائنینشیل ہیلتھ کو، یعنی کہ تمام ہمارے جو لائف کے ایریاز ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں اگر ہمارا اورا مضبوط اور پاورفل ہے، اسموتھ ہے۔ اگر اورا ہم کوئی بھی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ ہم تک نہیں پہنچتا اگر ہمارا اورا مضبوط ہے، پاورفل ہے۔ اگر اورا کہیں سے کمزور ہے تو اسی کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں، پریشانیوں، الجھنوں اور حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم الائن ہیں تو ہمارا اورا بہت اچھا کریٹ ہوتا ہے، بہت پاورفل کریٹ ہوتا ہے۔ الائنمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری مائنڈ، ہمارا ہارٹ اور ہمارا مائنڈ اور ہماری جو باڈی ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو۔ ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں ایک ہو جائیں، ہماری اندر سے منافقت ختم ہو جائے، تو ہمارا اورا جو ہے وہ پاورفل اورا ہمارا کریٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم الائن ہوں گے اتنا ہی ہمارا اورا مضبوط اور پاورفل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو بات کریں گے وہ بڑا امپورٹنٹ اس سلسلے میں بات کریں گے کہ ہماری جو اینڈوکرائن گلینڈز ہیں ان کے ساتھ ہمارے انرجی چینلز کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ ہماری مختلف انرجی چینلز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، اور ان انرجی چینلز کو ہم عام لینگویج میں انرجی چینلز کہتے ہیں، ان کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں سولر پلیکسس کہتے ہیں، انہیں تصوف کی زبان میں لطائف کہا جاتا ہے، اور مائنڈ سائنسز کی زبان میں انہیں چکراس کہا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے، یعنی کہ چیز ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن ان کے مختلف جو مکتب فکر ہیں ان کے حوالے سے مختلف ان کو نام دیے جاتے ہیں۔ تو جو مختلف ہمارے اورا جو ہے ہمارا، وہ جو کریٹ ہو رہا ہے
وہ ہماری انرجی جو ان چینلز کے درمیان میں موو کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہی کریٹ ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو سب سے پہلا جو ہمارا چاکرا کہہ لیں یا انرجی چینل کہہ لیں، سب سے پہلا ہے وہ ہے ہمارا بیسک روٹ چاکرا بھی اس کو کہتے ہیں، اور بالکل یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری سرا ہوتا ہے وہاں پر یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخری سرے کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو گلینڈ جو ہے وہ ہماری باڈی کا وہ اووریز، ہماری جو ایک اینڈوکرائن گلینڈ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن وابستہ ہے۔ ہمارے ریڈ کلر کا یہ انرجی چینل ہے، اور اس کی جو بیسک خصوصیت ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ ٹرسٹ ہمارا اپنی ذات کے اوپر، ٹرسٹ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ہمارا ٹرسٹ اپنے اوپر بلیو کرنا، اپنے اوپر یقین کرنا، یہ اس کی جو مین اور بیسک کوالٹی ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اورا کے ساتھ جو اگر ہمارا روٹ چاکرا کھلا ہوا ہے تو ہم ہر چیز کو کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کام کو بآسانی کر سکتی ہوں، اور میں اپنے اوپر ٹرسٹ کرتی ہوں۔ آئی ٹرسٹ مائی سیلف، آئی ایم پیسفل، آئی ایم ہیپی، یعنی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر مکمل بھروسہ ہے۔ اگر ہمارا روٹ چاکرا یا روٹ انرجی چینل بند ہوتا ہے تو ہمارا اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں ہوتا، ہمارا لوگوں کے اوپر یقین نہیں ہوتا، ہمیں کسی بھی انسان پر، اگر ہم خود پر یقین نہیں کرتے تو ہم کسی پر بھی یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہم سب اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ذرا سا بھی ہمارے حالات میں کوئی پریشانی آتی ہے، یا کسی قسم کا کوئی حادثہ، یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم وہاں پر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہے تو پھر ہم کسی بھی حال میں ہمارا جو ایمان ہے وہ متزلزل نہیں ہوگا، اور ہم کسی بھی حال میں پریشانی کو فیل نہیں کریں گے، یعنی انٹرنل اسٹیٹ ہماری کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اگر ہمارا بیسک جو روٹ چاکرا ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر کامل یقین ہے۔ اگر ہمیں اپنی صلاحیتوں کے اوپر کامل یقین ہے تو ہم گر کر سنبھلنا جانتے ہیں، بے شک ہم کوئی نقصان اٹھا لیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ اپنی صلاحیتوں پر بھی ہمیں بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات پر بھی ہمیں یقین کامل ہے۔ اس سے اوپر چلتے ہیں تو ہماری جو ناف ہوتی ہے اس کے 3 انچ تقریباً نیچے سیکرل چاکرا ہے جس کا کلر اورنج ہے، اور پینکریاس، اس کا جو گلینڈ ہے وہ پینکریاس ہے، اور اس کی جو صلاحیت ہے یا اس کی جو خاص ایبلٹی ہے وہ کریٹیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو سیکجولیٹی ہوتی ہے اس کو بھی یہی ہمارا سیکرل چاکرا ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے اندر ہماری تمام کریٹیوٹی موجود ہے کہ کسی بھی کام کو بہتر انداز میں کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ جب ہمارا کریٹیوٹی کا جو مطلب ہے وہ ایک تو یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کسی کام کو میں کوئی اچھوتا پن ہونا، کوئی نئے انداز میں کرنا، لیکن کریٹیوٹی کا جو اصل میں مطلب ہے وہ ہے کہ جب ہمارا دل، دماغ اور باڈی ایک ساتھ ہو اور ہم الائن ہوں تو کریٹیوٹی کام میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی بھی کام کو محبت اور لگن کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ کام ہمیشہ بہترین ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی پہچان ہے کہ اگر سیکرل چاکرا جو ہے یہ کھلا ہوا ہے تو انسان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کسی بھی کام کو کرتا ہے تو دل لگا کر کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں میں خود ہی نکھار اس کی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے کام کے اندر خود بخود ایک اچھوتا پن پیدا ہونے لگتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ بہتر انداز میں بات کرنے کے، کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اپنے کام کو وہ مزید نکھار پیدا کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کے ہم اوپر چلتے ہیں تو ناف سے 3 انچ تقریباً اوپر اگر ہم دیکھیں تو سولر چاکرا ہے، اس کا کلر یلو ہے، یہاں سے جو روشنی نکلتی ہے یا جو رنگ نکلتا ہے وہ یلو کلر کا ہے۔ اس کے اوپر یہ ایڈرینل گلینڈ ہے اس کے پیچھے، اور ایڈرینل گلینڈ کو سمجھیں کہ یہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس کی جو خاص صلاحیت ہے وہ ہے وزڈم اور پاور، کہ
انسان آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اپنی جسمانی صحت بھی اس کی بہترین ہوتی ہے اور ذہنی صحت بھی اس کی بہترین ہوتی ہے، اور وزڈم اور حکمت اور دانائی میں وہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، یا بہت زیادہ وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حکمت اور دانائی ہوتی ہے، ہر کام کو وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کا جو مطلب وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی کین اچیو اٹ، یعنی کہ ہر چیز میں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، اسے یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوں، یا میں اس کو کر سکتا ہوں، یا میں اس کو کر سکتی ہوں۔ سوچ کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ جن کا کہ روٹ چاکرا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کی سانس ہمیشہ بہت گہری اور ڈیپ ہوتی ہے، وہ اپنی جو بریدنگ ہے وہ ایبڈومینل بریدنگ ہوتی ہے ان کی، پیٹ تک کے اپنی سانس کو لے کر جاتے ہیں، ہر کام توجہ اور دھیان کے ساتھ کرتے ہیں، بہت متحمل مزاج ہوتے ہیں، سننے میں بولنے میں ہمیشہ ٹھہر کر بات کرتے ہیں، اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بات لوگوں تک کے بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے پھر اوپر چلتے ہیں تو پھر ہمارا تھائمس گلینڈ ہے، تھائمس گلینڈ کے اوپر جو ہمارا چاکرا موجود ہے وہ ہارٹ چاکرا ہے، اس کا کلر گرین ہے، اور اس کی خاص صلاحیت یا اس کا خاص کام جو ہے وہ لو اور ہیلنگ ہے۔ یہ قلب ہے ہمارا، یہاں پر تصوف کی زبان میں ہم اس کو قلب کہتے ہیں، اور جب اس کا قلب کھل جاتا ہے اس کی زندگی بہت ہی زیادہ متاثر کن ہو جاتی ہے۔ وہ محبت کی موجودگی میں، بے لوث محبت جو کہ کائنات کی ایک خاص صلاحیت ہے، اس کی موجودگی میں ایسا شخص جو ہے وہ ہر چیز کو اچیو کر سکتا ہے، ہر طرح کی کامیابیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی ہمیشہ ایک بھرپور زندگی ہوتی ہے۔ وہ بے لوث محبت بانٹتا ہے، اور کائنات کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ خود سے محبت کرتا ہے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے محبت کرتا ہے، کائنات کی تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کو محبت بانٹتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ بحال ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ محبت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا کنٹرول انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے ہم اوپر چلتے ہیں تو تھروٹ چاکرا ہے، اس کا کلر ہمارا بلو ہے، اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ کے اوپر ہے، یہ تھائرائڈ اور پیراتھائرائڈ گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جو ٹونسلز کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں، گلے کی جتنی بھی بیماریاں، تھائرائڈ گلینڈ، یہ سارا کچھ ہمارا جو ہے وہ یہ کنٹرول کرتا ہے تھروٹ ہمارا چاکرا، اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ کمیونیکیشن ہے، اس کا کلر بلو ہے، اور جس کے کا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے تھروٹ چاکرا، اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بات کو سننا بھی ایک بہت بڑی کمیونیکیشن ہے، بلکہ اصل کمیونیکیشن یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کی بات کو سننا جانتے ہیں۔ اچھا جو لسنر ہوتا ہے، گڈ لسنر، وہی ہمیشہ گڈ اسپیکر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بات سنتا ہے کسی کی تو اس دوران اس کا ذہن خالی ہو، اور وہ اس بولنے والے کی بات کا تبھی وہ پورا مفہوم سمجھ سکتا ہے جو کہنے والا کہنا چاہ رہا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اپنا ذہن چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو ہم دوسرے کی بات کو اپنے ذہن کے مفہوم پہناتے ہیں، ہم وہ نہیں سمجھتے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم وہ سمجھتے ہیں جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ہماری کمیونیکیشن بہترین ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سامنے والی بات کو سامنے والی کی بات کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا جانتے ہیں۔ جب ہم سننا جانتے ہیں تو ہی ہم بولنا جانتے ہیں، ادروائز کیا ہوتا ہے، ہمارا ذہن مسلسل چلتا رہتا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ہمیں اپنی مرضی کے معنی ہماری بات کو پہناتا جاتا ہے، یعنی کسی کی بھی ہم بات سنتے ہیں تو ہم اس کو اپنی مرضی کے معنی دیتے ہیں۔ اس کے پھر ہم اوپر چلتے ہیں تو پینل گلینڈ آ جاتا ہے، اس کا کلر جو ہے یہ پرپل کلر ہے، اس کی جو ہماری جو دونوں آنکھیں ہوتی ہیں ان کے درمیان اس کا مقام ہے، اور اس کی جو خاص شناخت یا پہچان ہے وہ اویئرنس ہے، آگاہی۔ لیکن ایک اویئرنس یہ ہے جو کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نام کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان سے ہمارے جو ریلیشن ہے، وہ ہمیں ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم اس سے اویئر ہیں، واقف ہیں۔ اور ایک اویئرنس ہوتی ہے جس کو کہ ہم ڈیپ اویئرنس کہتے ہیں، کہ جس میں ہم ہماری ایک انٹیوشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہم کائنات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر سے علم کو بیدار کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ایک فلو ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہر کام کے اندر جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے اندر ایک فلو ہوتا ہے، اور ایک تسلسل ہوتا ہے، اور اس کو ہم بہت ہی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اس کیفیت میں مختلف جو معلومات ہے، علم ہے، اس کو ہم ریسیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انٹیوشن انسان کی جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا جو یہ والا جو اس کا انرجی چینل ہے وہ کھلتا ہے، جس کی شناخت اویئرنس ہے،
اور پینل گلینڈ کے اوپر یہ واقع ہے. اور پینل گلینڈ جو ہے ہمارا وہ گلینڈ ہے جو دن کی موجودگی میں سیروٹونن کو ریلیز کرتا ہے جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اسی پینل گلینڈ سے میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے جو ہماری نیند کو بہترین کرتا ہے. تو اگر ہمارا یہ روٹ چاکرا کھلا ہوا، ہمارا جو یہ تھرڈ آئی جس کو کہا جاتا ہے، یہ چکرا کھلا ہوا ہے تو ہماری نیند بھی بہترین ہوتی ہے، ہم دن کو بھی پرسکون رہتے ہیں، ہمارے باڈی کے اندر سیروٹونن ہارمون بھی بہترین ہوتا ہے، میلاٹونن بھی بہترین ہوتا ہے، جس کی موجودگی میں ہماری پوری باڈی کی ریپیئرنگ بہترین انداز میں ہوتی ہے. ہم ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. اور پھر ہم سب سے اوپر آتے ہیں تو پھر یہ پیچیٹری گلینڈ ہے جہاں پہ کہ ہمارا کراؤن چاکرا اس کو کہتے ہیں. اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے، زیادہ تر بلش بھی کہا جاتا ہے، لیکن وائٹ کلر اس کا جو ہے وہ زیادہ جب ساری روشنیاں آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر وہ وائٹ کلر کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور اس کا جو پہچان ہے وہ اسپریچولیٹی ہے. اور یہاں پہنچنا جو ہے، یہ دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کہ کراؤن جو چاکرا ہے یہاں تک کہ پہنچنے کی نوبت آتی ہے. عموماً لوگ جو ہیں وہ درمیان میں ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. کوشش ہمیں کرتے رہنا ہے کہ ہماری جو انرجی چینلز ہیں وہ کھلے. اگر ہم ان کے اوپر توجہ اور دھیان دیتے ہیں تو یہ انرجی چینلز کھلنے لگتے ہیں. کیونکہ ہم ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو یہ اگر بچپن میں جب ہم انسان پیدا ہوتا ہے بچہ تو سب کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بچے کو 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس وقت تک ہم اس کے تمام انرجی چینلز کو بند کر چکے ہوتے ہیں. اس کو مختلف جو ہم اس کی زندگی کو جو ہم ایک ہم مسلسل اس کے اوپر جو معنی پہناتے ہیں، یا اس کو جو ہم ایک چھاپ اس کے اوپر لگاتے ہیں، یا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو، اور اس طرح کے جو ہم اس کے اوپر القابات سے اس کو نوازتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی متاثر ہونے لگتی ہے. اس کی پاور، اس کا ٹرسٹ، تمام چیزیں متزلزل ہوتی ہیں، اور وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کے تمام چاکراز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان کو اوپن کریں. اور کیسے کریں گے کہ ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے. ان کے جو مقامات ہم نے دیکھے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے سے لے کر بالکل سیدھ میں اوپر کی طرف چلتے چلے جائیں، اور کراؤن چاکرا بالکل سر کے بالکل اوپر ہے. تو ایک ایک کر کے 3 سے 4 منٹ اگر ہم اس کو توجہ اور دھیان دیں اور فیل کریں کہ یہ ہمارا انرجی چینل کھل رہا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں. اور ان کے اندر انرجی جب اسموتھلی سفر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بھرپور ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز کے ساتھ ہے. اور اینڈوکرائن گلینڈز کی جو سیکریشنز ہیں وہ ہماری صحت کی، ہماری باڈی کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ذمہ دار ہیں. تو اگر ہمارے یہ جو انرجی چینلز ہیں یہ کھلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز بھی بہتر انداز میں اپنا ورک کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہماری صحت، ہماری جو پوری زندگی ہے اس کے اندر ایک بہتری آتی ہے. ہمارا روحانی کنیکشن بحال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. ہمارے مالی معاملات بہتر ہوتے ہیں، معاشی معاملات بہتر ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے، اور ہم ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ خوشگوار اور بھرپور بنا سکتے ہیں. تو یہاں تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیں. اللہ حافظ.